وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کا جو مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ رویہ تھا اس کو بیان فرمایا۔ وہ کس طرح سے جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب وہ خلوت میں جاتے ہیں تو غیظ و غضب سے اور غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اور ان کا یہ رویہ کہ جب مسلمانوں کو کوئی اچھی خبر، کوئی بشارت، خوشحالی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے جنگ احد کی داستان، اس میں مسلمانوں کی حالت، اس میں اسلامی معاشرے کے حالات، کس طرح سے رسول اللہ نے اس جنگ کو مینج کیا، کس طرح سے پروردگار عالم کی طرف سے غیبی امداد آئی، اس کا تذکرہ اور در حقیقت یہ بتانا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارا ایک دشمن وہ اہل کتاب جس کے بارے میں ہم نے تفصیلات بتائیں، ان کے حالات، ان کی اندر کی خبریں، جو تمہارا دوسرا دشمن ہے وہ کفار و مشرکین مکہ تھے، ان کے حالات اجمالی طور پہ، اور پروردگار عالم نے جو اپنی خاص عنایات تمہارے شامل حال کی اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا۔ ہمت، ہم اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ عزم باندھ لینا، پکا ارادہ کر لینا کوئی کام کرنے کا۔ دو طائفہ، دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے، مسلمانوں کے اندر کے دو گروہ ایسے تھے، دو قبیلے ایسے تھے، روایات میں موجود ہیں ان کے، لیکن قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں فرمایا، اور قرآن کی یہ روش بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے نام بیان فرمائے۔ دو گروہ ایسے تھے تم میں سے جنہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا ان تفشلا، کہ وہ بزدل ہو جائیں، وہ کمزور بن جائیں، وہ جنگ میں شرکت نہ کریں۔ وہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا، جو گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ آپ اپنے اہل سے اور مہاجرین و انصار کے ساتھ آپ نکلے، صبح کے وقت نکلے، تو روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس گروہ کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر جنگ احد میں مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ لہذا اس کی وجہ سے بہت سارے افراد انہوں نے مخالفت کی، اور کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی یا راستے سے واپس آ گئے۔ لہذا دو گروہوں کا قرآن کریم نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ فشل یہاں پہ جو انتفشلا، اور بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کمزوری کے ساتھ بزدلی دکھانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کمزوری دکھائی۔ واللہ ولیہما،
یہ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں گروہوں کا، دونوں طائفہ کا اللہ ولی تھا، اللہ سرپرست تھا۔ یعنی یہ بعض نے البتہ اس کو تعریف لی ہے، لیکن در حقیقت یہ ملامت ہے، یہ ان کو واعظ و نصیحت ہے کہ اللہ کے ولایت کے زیر سایہ ہوتے ہوئے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ تمہارا ولی ہے تو اب تمہیں بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ ایک اور انداز میں پروردگار عالم نے ان دو گروہوں کو متوجہ کیا کہ تم اگر مومنین ہو تو مومنین کی تو یہ روش ہے، مومنین کی زندگی کا یہ طریقہ ہے، مشکلات میں مومنین فقط اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کا فقط وہ اپنے امور کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ان کا جو ہے لشکر بہت بڑا ہے، رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا تھا اور آپ نے اس پہ عمل کرنا تھا۔ لہٰذا فقط اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک قسم کا کنایہ ہے کہ تم اگر مومن تھے تو تمہیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے تھا۔ جنگ احد کی یہ دو آیات، اس سے پہلے والی آیات وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور یہ آیت اِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ، یہاں پہ اجمالی طور پہ پروردگار عالم نے جو رسول اللہ کی، مومنین کی، جنگجوؤں کی، مجاہدین کی جو حالت تھی احد میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اگلی چند آیات میں جنگ بدر میں جو پروردگار کی نصرت شامل حال ہوئی۔ قرآن کریم کی بہت خوبصورت روش ہے، ایک حکم دیتا ہے، ایک ذمہ داری دیتا ہے قرآن کریم، پھر مسلمانوں کا جو رویہ ہے اس کو اس کے بارے میں اپنی رائے بیان کرتا ہے، اس کو صحیح اور اس کی اصلاح کرنے کی قرآن کریم کوشش کرتا ہے۔ میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دی، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ٹیچر ایک بچے کو ذمہ داری دیتا ہے، پھر جب وہ ہوم ورک کرتا ہے تو اس کو پھر چیک کرتا ہے۔ یہ اس کے اچھے پوائنٹس ہیں، یہ اس میں کمزوری ہے، اس کمزوری کو آپ نے دور کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اور پروردگار کی تربیت کا انداز یہی ہے۔ جنگ احد کی ذمہ داری دی، اس میں تمہاری یہ حالت تھی، یہ تمہارے اس میں نقائص تھے، ان خامیوں کو تمہیں دور کرنا ہے۔ پھر جنگ بدر کی ذمہ داری، جنگ بدر میں نے کیا انجام دیا، تم نے کیا کیا، اس کو بیان کیا۔ پھر چند آیات میں اور اسلامی معاشرے کی حالت، پھر اسی طرح جنگ احد کی دوبارہ آیات کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً پروردگار عالم کی نصرت شامل حال ہوئی بدر کے موقع پہ۔ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ علاقہ جہاں پہ جنگ بدر ہوئی، وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ علاقہ جہاں پہ جنگ بدر واقع ہوئی، اس کا قرآن کریم نے نام لے کر، جیسا کہ جنگ حنین کا جو علاقہ ہے اس کو بھی قرآن کریم نے نام کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم کی نصرت تمہارے شامل حال ہوئی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم ذلیل تھے۔ ذلیل کا مطلب یہاں پہ پست ہونا یا وہ منفی معنی میں نہیں ہے، یعنی تمہاری تعداد کم تھی، تم میں وہ شان و شوکت نہیں تھی۔ مشرکین وہ ظاہری طور پہ عزیز اور عزت سے آ رہے تھے، عزت کا مطلب بڑی شان و شوکت، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ آ رہے تھے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا، ان کے پاس جو تعداد تھی، لیکن تم کمزور تھے، تم ضعیف تھے، تم ناتوان تھے، لیکن اللہ نے تمہاری وہاں پہ مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ لعلکم تشکرون، یہ بھی قرآن کریم کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ تقوی الہی کے بعد شاید کا مرحلہ ہے، احتمال ہے، وہاں پہ امید رکھی جاتی ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی جنگ بدر میں جو پروردگار عالم کی نصرت شامل ہوئی اس کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اذ تقول للمؤمنین، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے، رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا
أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہیں مسلسل مدد پہنچائے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم جنگ بدر میں مسلسل تمہاری مدد کرے اور اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے۔ یہاں پہ 3000 کا لفظ موجود ہے، منزلین، جو نازل کیے جائیں گے، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے، وہ مستقل نازل نہیں ہوتے۔ منزلین، کوئی اور ان کو منزل کرنے والا ہے، کوئی اور ان کو نازل کرنے والا ہے، ان کا منزل کوئی اور ذات ہے، وہ پروردگار عالم ہے، لہٰذا وہ تمہاری ان فرشتوں کے ذریعے۔ البتہ بعض دوسری آیات میں 1000 کا تذکرہ ہے جنگ بدر میں فرشتوں کا، لیکن اس کے بعد فرمایا مردفین، یعنی اس کے پے در پے اور فرشتے آئیں گے، لہٰذا ان آیات میں تضاد نہیں ہے کہ ایک آیت میں 1000 کا ہے، دوسری میں 3000۔ وہاں پہ کہا کہ 1000 فرشتے کے ذریعے اور اس کے بعد اور دوسرے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ بلا، ہاں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹ جاؤ، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرتے ہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ دشمن تم پر حملہ کرتا ہے، یَأْتُوكُم، اتیان، آنا، یہاں پہ آنے کا مطلب دشمن کا حملہ ہے، اور دشمن تم پہ حملہ کرتا ہے مِّن فَوْرِهِمْ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ، فارت تنور، یا جہنم کے بارے میں ہے، یہ تفور، یہ شدت کے ساتھ کسی چیز کا ابلنا اور جوش مار کر باہر آنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جوش کے ساتھ اور بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی سستی کے، ان کا فوری طور پہ بغیر کسی رکاوٹ پہ تم پہ حملہ کرنا وہ مراد ہے۔ من فورہم ھذا، یعنی اسی گھڑی وہ فوری طور پہ اور بڑے جوش و خروش اور جذبے سے، بڑے ولولے سے اگر وہ تم پہ حملہ کریں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اگر وہ اس طرح سے حملہ کریں اور آپ استقامت دکھائیں، آپ تقوی الہی دکھائیں، تو پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ وہ کیسے فرشتے ہوں گے؟ مصومین، وہ نشان والے، یعنی خاص فرشتے ہوں گے۔ جیسے یہاں دنیا میں ایسی فورسز ہوتی ہیں جو اسپیشل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جب حالات بہت کشیدہ ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے وہ اسپیشل فورسز جو ہوتی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو پروردگار عالم کی طرف سے بھی جو خاص حالات ہیں ان میں خاص فرشتے آتے ہیں، لہٰذا مصومین کا جو لفظ ہے یعنی ان کی خاص علامت ہے، ان کا خاص نشان ہے۔ لیکن یہ اور فرشتے کب آئیں گے؟ جب تم استقامت دکھاؤ گے، جیسے جیسے مسلمان استقامت دکھائیں گے، جیسے جیسے تقوی الہی کا مظاہرہ کریں گے، اسی طرح پروردگار عالم کی نصرت شامل حال ہوتی رہے گی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے، امت مسلمہ کو توفیق دے، آج بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم انہی قرآنی اصولوں کی پیروی کریں، استقامت دکھائیں، تقوی الہی کا مظاہرہ کریں، تو پروردگار کی آج بھی نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔